میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے بہت سے نکاح ہیں اور بہت سی شادیاں ہیں. پہلے تو بتائیں نکاح اور شادی میں فرق کیا ہے اور آپ کے نکاح کتنے ہیں اور شادیاں کتنی ہیں؟ جیتے رہو. اور نکاح تو بارے میں تو میں یہی کہوں گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خوراک کو آسان کیا ہے, مشروبات کو, حلال مشروبات کو آسان کیا ہے, اسی طرح اللہ نے میرے لیے نکاح بھی آسان کیا ہے. میرے خیال میں اگر گنتی میں لوں تو شاید شمار ہی نہ کر سکوں, 2 درجن سے زائد ہی ہوں گے. 2 درجن سے زیادہ. مفتی صاحب کے تقریباً 24 سے زیادہ نکاح ہیں. پیسوں سے مدد کرنی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں. جو نکاح کے بعد ضروری لوازمات ہوتے ہیں اور جو ایک میاں بیوی کے فرائض ہوتے ہیں وہ بھی سر انجام دیتے ہیں. نکاح ہوتا ہی اسی مقصد کے لیے ہے. مفتی صاحب میں نے آپ کو سوشل میڈیا پر جتنی بار بھی دیکھا خواتین کے ساتھ ہی دیکھا, کبھی حریم شاہ کے ساتھ دیکھا, کبھی قندیل بلوچ کے ساتھ دیکھا. تو ابھی میں آج یہاں پہ آیا ہوں, یہاں پہ کوئی خاتون نہیں تھی آپ کے ساتھ, تو مجھے بڑا عجیب و غریب لگا. کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین آج آپ کی ملاقات بڑی ہی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی عبدالقوی صاحب, جو کہ اکثر ہی خبروں کی زینت رہتے ہیں اور بڑے کنٹراورشل انہیں مفتی کہا جاتا ہے. کبھی ان کا نام حریم شاہ کے ساتھ جڑا, کبھی ان کا نام قندیل بلوچ کے ساتھ جڑا, اور قندیل بلوچ والے کیس پہ تو جیل بھی کاٹ کے آ چکے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی شفتی کوئی نہیں ہے. کیا معاملات ہیں اور یہ مفتی ہیں یا نہیں ہیں, اور کتنا پریشان ہوتے ہیں جب ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, تنقید کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. سنا ہے کہ ٹرانسجینڈر بل کو لے کے بھی سپریم کورٹ گئے ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے جی, بات یہ ہے, فتوے کا تعلق علم سے ہے. الحمدللہ میرے پاس اس وقت بھی بریف کیس میں مدینہ یونیورسٹی کی وہ سند ہے جو مجھے بحیثیت LLM کے دی گئی. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں, اور ہم نے بہت سے مفتی حضرات کو دیکھا وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا یا خواتین کے ساتھ انگیج نہیں ہوتے, لیکن آپ اس چیز سے گریز نہیں کرتے ہیں. آپ کا نام حریم شاہ کے ساتھ جڑتا رہا, قندیل بلوچ کے ساتھ جڑتا رہا, اور کئی ایسے نام جڑے جو ہمیں پتہ ہی نہیں لگے. ایسا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ مفتی عبدالقوی کی بات نہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں. جو کبھی ایسے مسائل ہیں دیکھیں نا, جب آپ خواتین کے حقوق کی بات کریں گے, جب آپ گفتگو کے اندر میٹھی زبان کے ساتھ ان کو بیٹی کہہ کر ان کے جو مسائل ہوں گے ان کو آپ سنیں گے. مجھے کئی خواتین نے کہا جی ہم نے فلاں مفتی صاحب سے کراچی میں رابطہ کیا, 3-4 دن تو جناب وہ ملے نہیں, 3-4 دن کے بعد انہوں نے بات سی, انہوں نے آدھی بات سنی اور کہا کہ جی ہمارے دارالافتاء میں لکھ کے بھیج دیں. اور مفتی صاحب ہم نے آپ سے رات کے 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے جب بھی فون کیا تو تیسری گھنٹے پہ آپ نے فون بھی اٹھایا. آپ اس وقت خوش ہوں گے کہ سب سے زیادہ اس وقت وابستہ جو ہے وہ بیچاری کراچی کی مظلوم خواتین ہیں. کسی کی کوئی وراثت کا مسئلہ ہے, کسی کی کوئی تنسیق کا مسئلہ ہے, کسی کی خلو کا مسئلہ ہے. ابھی میں جو جلدی جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں ملتان کے لیے, کیوں؟ اس لیے کہ کل میرے پاس پورا میلہ لگا ہوگا کیونکہ میں 2-3 دن سے سفر میں ہوں. تو معنی یہ ہے کہ جب آپ امت مسلمہ کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے لیے, ان کے مسائل کے حوالے سے شرعی رہنمائی کریں گے اور آسانی کے ساتھ رہنمائی کریں گے. میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا رسالہ وہ خوش نصیب ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے باوجود فقہ حنفی کے مطابق اور مسلک اہل سنت کے مطابق لوگوں کے گھر آباد ہو رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کے نام جڑتے رہے یہ آپ کی بیٹیوں کی طرح تھے. آپ نے کہا نا کہ میں بیٹی کہہ کے مخاطب کرتا ہوں. قندیل بلوچ یا حریم شاہ یہ آپ کی بیٹی کی طرح تھے؟ قندیل بلوچ نے تو اپنے پروگرام میں 3 مرتبہ کہا کیا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے مجھے بیٹی کہا اور بیٹی جیسا میرے ساتھ رویہ رکھا, اور جس وقت وہ روانہ ہوئی ہے اب مرحومہ جنت میں ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹی کہہ کر میں نے اس کو روانہ کیا. یہ تو پھر حالات ایسے بن گئے, اس بیچاری کو کہا آپ کو پھر کیوں قندیل بلوچ کے قتل میں آپ کو بھی انوالو کیا گیا؟ میرے بچے اس کے 2 اسباب تھے. قندیل بلوچ بیچاری کو یہ کہا گیا, بعد میں وہ بیچاری روتی ہوئی مجھے بتاتی تھی کہ آپ جناب انڈیا چلی جاؤ گی, وہ بگ باس کے اندر, پھر یورپ کے اندر آپ کے لیے ویزا آسان ہو جائے گا. بیچاری غریب علاقے کی تھی, سرائکی علاقے کی تھی, لاہور کے 1-2 چینل نے اس کو استعمال کیا, حتیٰ کہ وہ بیچاری جناب موت تک جا کے پہنچی. اور دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ میں اس وقت نمائندگی کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی, باقی جو جماعتیں تھیں ان کی حکومت تھی. انہوں نے مجھے خود CPO صاحب نے کہا, RPO صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے, لیکن وزیر اعلیٰ کو خوش رکھے اس نے کہا کہ مفتی صاحب کو پرچے میں نہیں لے آنا. لیکن بہرحال پھر حالات ایسے بنے, 2-2.5-3 سال کے بعد جا کے دباؤ کے تحت یہ کہا گیا کہ مفتی عبدالقوی کو 109 میں ڈالیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلی ہی پیشی پر محترم جج صاحب نے ہمیں باعزت بری کر دیا. جو یہ تھی حریم, یہ بھی بیٹی تھی؟
نہیں وہ تو میں اس کا احترام بیٹی ہونے سے زیادہ اس لیے کرتا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ میں 5 سال تک میں نے پورا درس نظام اور دینی تعلیم حاصل کی ہے. آپ کو لگتا تھا ٹھیک ہے نہیں؟ پر حدیثیں بھی کوٹ کرتی تھی اور بات بھی ایسی کرتی تھی. پھر یہ ہے کہ جی میں سید زادی ہوں، تو ہم تو سید زادی ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرتے تھے. لیکن آپ نے خود دیکھا، آپ بھی گواہ ہیں، اور بہت سارے لوگ مجھ سے عقیدت و محبت اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ اس نے پنگا لیا تو اللہ معاف فرمائے اس کا انجام کیا ہوا. اس نے پنگا لیا، اس بیچاری کے لیے آج کل کیا ہے کہ اللہ نے زمین تنگ کر دیا ہے. اور مفتی عبدالقوی سے پنگا نہیں لینا. نہیں، کسی انسان سے پنگا نہیں لینا. یہ مفتی عبدالقوی کے لیے بات نہیں، حضور کا فرمان ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ جب مظلوم کی اٹھتی ہے نا تو فرمایا پھر اس مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. یہ کیسا مظلوم ہے کہ میں نے دیکھا اور بھی بہت سے مفتی حضرات ہیں خواتین کے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن آپ جن خواتین کے مسائل حل کر رہے ہیں وہ آ کے آپ کی ٹوپی چھیڑ رہی ہیں. قندیل بلوچ کی ویڈیو وہ آپ کی ٹوپی کے ساتھ کھیل رہی ہیں، حریم شاہ آپ کی ٹوپی کے ساتھ کھیل رہی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا کیوں آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ فری ہو جائیں؟ دیکھیں جی، قندیل صاحبہ میرے پاس آئیں، میں وضو بنانے کے لیے گیا، انہوں نے پیچھے جناب میری ٹوپی پڑی تھی اس کو پہن لیا. اور حریم شاہ نے جو واقعہ کیا وہ تو سارا آدمی دیکھ رہا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کے کسی معزز و محترم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا، اس کی عزت میں فرق ہے. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ وہ عمرے کے موقع کے اوپر کبھی فلاں منسٹر کے پاس جا رہی ہے، کبھی فلاں منسٹر کے پاس جا رہی ہے، کبھی کہیں فلاں منسٹر کے پاس جا رہی ہے، اور سارے اس کو اس طرح رد کر رہے ہیں کہ جس طرح انتہائی کوئی مردود ذات کو یا شخصیت کو جناب اپنے آپ سے دور کیا جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میرا نام FIA سے نکال دیں، میرا کرائم سے نکال دیں، میرا فلاں سے نکال دیں. جن دوستوں نے دیکھا، پٹھانوں نے وہاں جو موجود تھے اس ہوٹل کے اندر، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ مفتی صاحب آج ہم نے اس کی جو ذلت دیکھی ہے نا، ہم نے کہا ہے مفتی عبدالقوی زندہ باد. مفتی عبدالقوی زندہ باد. اچھا مفتی صاحب، اپنے انٹرویو کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، آپ یورپ میں کسی کلب میں بیٹھ کے جو مشروب مغرب ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو کوئی شوق رکھتے ہیں کوئی مشروب مغرب کا یا شراب کا؟ میرے بچے سن 2011 کے بعد تو میں یورپ میں گیا ہی نہیں، کیونکہ 28 مرتبہ میں جا چکا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ اپنے علماء حضرات کو بھی کہتا ہوں، جتنی باقاعدگی کے ساتھ نماز آدمی یورپ میں جا کے پڑھتا ہے، کیوں؟ ظہر کے بعد جلسہ ہے، مغرب کے بعد جلسہ ہے، عشاء کے بعد جلسہ ہے، مساجد کے اندر جلسے ہیں، اور بہترین جناب روحانی تقریبات کے اندر جلسے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تہجد کے نوافل بھی وہاں آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ادھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر جناب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، مختصر سا وقف ہوتا ہے، اس میں نماز مغرب بھی ہے، نماز عشاء کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد تہجد کے نوافل بھی ملتے ہیں. یہ اس طرح کی میرے سامنے تو کوئی ایسی نہیں ہے تصویر. جو آپ کی ویڈیو، آپ نے ایک بار کہا تھا اگر پان حلال ہو سکتا ہے تو پھر مشروب مغرب کو بھی حلال کر دیا جانا چاہیے. نہیں، وہ تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی اور حیدرآباد کے شیخ الاسلام مفتی اعظم شیخ الحدیث کا تمباکو والا پان میں نے 3 دفعہ جان بوجھ کر کھایا ہے، یقین فرمائیں کہ 1.5 سے 2 منٹ کے بعد میرا دماغ یوں گھوم رہا تھا، اس قدر اس کے اندر خماری کیفیت ہے. تو قرآن نے تو خمار کو حرام کیا ہے. کبھی آپ نے کوئی اسی طرح تجربہ کرنے کے لیے کوئی مشروب مغرب بھی ٹرائی کیا ہو کہ یہ بھی خمار میں لے کے جاتی ہے؟ نہیں، وہ تو میرے ارد گرد جتنے دوست بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی خماری کیفیت کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اللہ نے ایک خنزیر کو حرام کیا ہے تو کتنے جانور ہیں جتنے اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیے اور حلال کر دیے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب مجھے فریش جوس میرے پاکستان کے اندر دستیاب ہے، انار کا جوس ہے، موسمی کا جوس ہے، فلاں جوسز ہیں، فلاں جوسز ہیں، ملک شیک ہیں، مختلف قسم کے جناب یہ چیزیں جب اللہ نے میرے لیے حلال کیا تو میرے سر میں درد ہے کہ ایک میں ایسی چیز پیوں جس کی وجہ سے منہ میں بدبو بھی آئے. یقین کریں کہ جناب میرے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں مختلف یورپ میں اور مختلف ممالک کے اندر جو بیٹھے ہوتے تھے، عالم عرب میں بھی یہی کمزوری ہے، ان بیچاروں کا جو گلاس ہوتا تھا نا اس کو بھی میں اٹھاتا تھا تو اس سے بھی بدبو آتی تھی. تو ایک میں ایسی چیز کیوں استعمال کروں کہ میرا منہ کے اندر بھی بدبو ہو، میرے گلاس کے اندر بھی بدبو ہو. پھر یہ ہے کہ خماری طور کے اوپر خدا نہ خواستہ میرے اوپر چڑھ جائے تو میرا دماغ بھی خراب ہو جائے، وجہ پھر میرے دل کے معاملات ہیں، دل کے لیے بھی مضر ہو. تو الحمدللہ مشروب مغرب سے میں دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ دور رہو، دور رہو. اور یقین کریں میں نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کو عالم عرب کے اندر اور فلاں جگہ کے اوپر پوچھا کہ یہ پیتے ہو، پیسے کا نقصان علیحدہ ہے، کوئی فائدہ بھی ہے؟ آج تک مجھے کسی آدمی نے اس کا فائدہ نہیں بتایا. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے بہت سے نکاح ہیں
اور بہت سی شادیاں ہیں. پہلے تو یہ بتائیں نکاح اور شادی میں فرق کیا, اور آپ کے نکاح کتنے ہیں اور شادیاں کتنی ہیں؟ جیتے رہو. دیکھیں 3 چیزیں ہیں: محترم اور محترمہ کی رضامندی، کم از کم 2 گواہ، اور اعلان عام. اس کا نام ہے شادی. دوسرا ہے نکاح، محترم اور محترمہ کی رضامندی اور 2 گواہ. اس کے اندر اعلان عام کی نہ شرط ہے نہ ضروری ہے شریعت میں. پاکستان کے اندر وزیر اعظم صاحب سے لے کے محترم عمران خان صاحب سے لے کے مفتی عبدالقوی تک ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں اجازت ہی نہیں ہے. جب ہم کریں گے تو مصالحتی کونسل میں جائیں، وہاں سے اجازت ملے، وہاں سے یہ ہو وہ. لیکن نکاح میرے قرآن نے آسان کیا ہے. اس لیے جہاں بھی محترم اور محترمہ کی رضامندی ہو اور 2 گواہ ہوں تو وہ نکاح ہے. کتنے نکاح ہیں اور کتنی شادیاں؟ شادی تو میری ایک ہی ہے. میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا الحمدللہ. شادی ایک ہی کی ہے. شادی ایک ہے، اسی سے بچے ہے، وہی میری گھر کی زینت ہے، وہی میرا جناب سب کچھ ہے. اور نکاح؟ اور نکاح تو بارے میں تو میں یہی کہوں گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خوراک کو آسان کیا ہے، مشروبات کو، حلال مشروبات کو آسان کیا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے لیے نکاح بھی آسان کیا ہے. بہرحال کتنے کی ہیں؟ میرے خیال میں اگر گنتی میں لوں تو شاید شمار ہی نہ کر سکوں. اچھا اتنے نکاح کی ہیں؟ الحمدللہ. ویسے میں اپنے علم کے لیے 10 میں نہیں 2 درجن سے زائد ہی ہوں گے. 2 درجن سے زیادہ؟ مطلب کہ مفتی صاحب کے تقریباً 24 سے زیادہ نکاح ہیں. تو یہ کن خواتین کے ساتھ؟ بہت. میں کہتا ہوں کہ مجھے بعض دفعہ تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو مجھ سے پیسے کے حوالے سے بہت زیادہ. پھر یہ ہے کہ آپ نے جس کی پیسوں سے مدد کرنی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتے؟ نہ میں پیسے دیتا نہیں ہوں. میں اس معاملے میں سچی بات کہتا ہوں. پیسے نہیں دیتے؟ پیسے میں نکاح کر لیتا. بات یہ ہے کہ جب وہ مجھ سے زیادہ اگر کہیں کہ جی ہم پیسے کے، اب اسلام آباد کے اندر وہ پوش علاقے میں ان کی کوٹھی ہو، لاہور کے اندر جناب ان کے جناب بہترین جناب یہاں محل ہو، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ مفتی صاحب سے وہ پیسے مانگیں؟ مفتی صاحب سے صرف نکاح کے لیے کیا مطلب کہ نکاح کیوں کرتی ہیں؟ یہی ان کے لیے تھوڑا اعزاز ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین کے لیے جب زیادہ نکاح آنے لگے تو انہوں نے کہا وجہ، انہوں نے کہا حضور کا حسب و نسب ہے یار. سیدنا علی کے لیے آنے لگے تو آپ نے فرمایا سیدنا امام حسن کے لیے آنے لگے، حتیٰ کہ سیدنا علی نے محسوس کیا. انہوں نے کہا بھی حسن ہے یار، شکل دیکھو، صورت دیکھو، حسب دیکھو، نسب دیکھو. مفتی عبدالقوی کے اندر کس چیز کی کمی ہے کہ جناب ایسی خواتین جنہیں اللہ نے بہت کچھ نعمتیں دی ہوں، رزق حلال میں وہ دی ہو، پیسے بھی دیے ہوں، تو ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے وہ نکاح میں ہیں. اچھا تو یہ جتنے بھی آپ کے 2 درجن سے زیادہ نکاح ہیں یہ زیادہ تر امیر خواتین کے ساتھ ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ ہیں؟ نہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مثلا غریب علاقے ہیں، جس طرح کشمیر ہو گیا، میرا جنوبی پنجاب ہو گیا. تو لیکن الحمدللہ ایک بات میں بتا دوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. محترمہ کی طرف سے یہ ہے؟ جب بھی آیا محترمہ کی طرف تو سے. جو نکاح کے بعد ضروری لوازمات ہوتے ہیں اور جو ایک میاں بیوی کے فرائض ہوتے ہیں وہ بھی سر انجام دیتے ہیں؟ نکاح ہوتا ہی اسی مقصد کے لیے ہے. کیا عمر ہے آپ کی؟ میں اس وقت 66 کے گیئر میں ہوں، 66 کا ہوں. اور اتنے نکاح کو کس طرح مینج کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی طرح مغزیات بھی استعمال کریں، اچھی خوراک بھی استعمال کریں، بچے بھی استعمال کریں، تو یقیناً آپ کے لیے صحت کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے آپ بہتر ہیں. آپ نے آخری نکاح کب کیا تھا؟ یہ جب تھوڑا سا کرونا کا مسئلہ ہوا، بلکہ آخری نکاح تو اس وقت ہوا تھا جس کا میں نے ایک پروگرام کے اندر کہا تھا کہ بہت بڑے ایک خاندان کے محترمہ ہیں، تو انہوں نے جناب میرے ساتھ کہا ہے کہ بھئی اس طرح، تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. آپ حریم شاہ کے ساتھ آپ کے اتنے قریبی تعلقات تھے، دوستی تھی، جو بھی تعلق تھا، آپ ان کے نکاح میں نہیں نظر آئے، آپ گئے تھے وہاں پہ شادی میں؟ میرے بچے بات یہ ہے کہ 2-3 جو ملاقاتیں ہوئیں وہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ کی دعوت پر ہوئی. انہوں نے کہا میں نہیں تھی. میں نے کی خواہش پہ؟ ہاں، میں نے کہا کہ آپ حریم شاہ اس وقت نہیں ہوں گی، آپ کریم شاہ ہوں گی. شکریہ جی. تو ناظرین یہ تھے مفتی عبدالقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ 2 درجن سے زیادہ ان کے نکاح ہیں، اور نکاح اور شادی میں کیا فرق ہے اس بارے میں بھی انہوں نے بتایا. اور انہوں نے بتایا کہ بہت سی خواتین آتی ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، اور کچھ خواتین اپنی حدود کو پھلانگتے ہوئے ان کے ساتھ زیادہ فری ہو جاتی ہیں، جو بعد میں ان کی بھی بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور مفتی صاحب کی بھی بدنامی کا باعث بنتی ہیں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.